امیر لشکر عباس جری دلاور عباس، امیر لشکر جری دلاور، تیرے عالم سے تیرے کرم سے جو چاہا وہ مل گیا، مولا عباس مولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا المؤيد ورسولنا المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين نبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر، ولعنة الدائمة على أعدائهم ومعاندهم وظالمهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم وشاكين فيهم أجمعين، أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم وفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى۔ قدر معزز و محترم سامعین کرام، خمسہ مجالس کی تیسری گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ کل کی گزارشات اگر آپ کے ذہنوں میں موجود ہوگی، کل یہ بات پیش کی گئی تھی کہ اگر انسان ایک قدم خدا کی راہ میں اٹھاتا ہے تو خدا کئی قدم آگے بڑھ کر بندے کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ جب انسان راہ خدا میں قدم اٹھاتا ہے تو پھر توفیقات خدا بندی اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ یہ کام اس وقت ہوگا جب انسان حرکت کرے، جب انسان ارادہ کرے، جب انسان قصد کرے، لیکن اگر انسان ایسے ہی رکا ہوا ہے، ایسے ہی ٹھہرا ہوا ہے تو پھر توفیقات بھی شامل حال نہیں ہوتی۔ آخر گفتگو میں یہ بات پیش کی تھی کہ افسوس کی بات آتی ہے کہ جس دین کے لیے امام حسین نے اپنی قربانی دی تھی، آج اسی دین کو لا کر امام حسین سے ٹکرایا جا رہا ہے، انہی باتوں کو لا کر عزاداری سے ملایا جا رہا ہے تاکہ اختلاف ہو اور لوگ کسی ایک چیز سے دور ہو جائیں۔ بہت سی باتیں، مثلا کبھی یہ بات کی جاتی ہے کہ امام حسین افضل یا نماز افضل، آپ اور جاتی ہیں؟ اچھا، صرف کہیں نہیں جاتی بلکہ اس کے لیے ایسی دلیلیں پیش کی جاتی ہے نہ جس کا سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے۔ جاتی ہیں دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول سجدے میں ہیں، امام حسین علیہ السلام پشت رسول پر ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہے کہ امام حسین افضل، النماز نعوذ باللہ مفضول۔ مجھے نہیں معلوم کیا افضل اور کیا مفضول، لیکن اس سے یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہوا کہ کون افضل ہے کون مفضول ہے۔ ہاں اتنا سمجھ میں آیا کہ اللہ کے رسول کا جو سجدہ کچھ سیکنڈوں کا تھا وہ کئی منٹوں کا ہو گیا، یعنی یہ بات ضرور سمجھ میں آ گئی کہ جہاں حسین آ جاتے ہیں سجدے طولانی ہو جایا کرتے ہیں۔
اب اور بیٹھ جانے کا اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوا کہ کون افضل ہے اور کون مفضول ہے. ہاں یہ سمجھ میں آ گیا کہ جب حسین آ جاتے ہیں سجدے بڑے ہو جاتے ہیں عبادتیں طولانی ہو جاتی ہے. یہ اور بات ہے یا حسین کسی کی پشت پہ آئے یا حسین کسی کے دل میں آ جائے. جہاں بھی حسین آئیں گے سجدے طولانی ہو جائیں گے, حسین آئیں گے عبادتیں لمبی ہو جائیں گی, ہے نہیں. اس قسم کی بہت سی باتیں کن کن باتوں کو پیش کروں, لیکن افسوس ہے آج ہمارا جوان ان باتوں پر توجہ دے رہا ہے اور مان بھی رہا ہے. ورنہ ان باتوں کی جو دلیلیں پیش کی جاتی ہیں نا, میں نے کہا ان کا کوئی سر ہے نہ پیر. ایک جملہ کہا جاتا ہے نماز کی قضا ہے, عزاداری کی قضا نہیں, ہے نہیں. یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جس چیز کے لیے امام حسین نے قربانی دی تھی اسی چیز کو لا کے آج امام حسین سے ٹکرایا جا, عزاداری سے ٹکرایا جا. کیا ہے؟ نماز کی قضا ہے, عزاداری کی قضا نہیں. اس کا مطلب کیا؟ واضح لفظوں میں نماز کی قضا کی جا سکتی ہے, نماز کا وقت کم ہے, لیکن عزاداری کی قضا. میں مثال لیتا ہوں آپ کو, آپ خود فیصلہ کیجئے, عقلی فیصلہ کیجئے کہ ہونا کیا چاہیے. آپ کے گھر پہ دو بل آئے, ایک ہے لائٹ کا بل اور ایک ہے پانی کا بل, ہے نہیں. اس کی تاریخ نیچے لکھی ہوتی ہے. لائٹ کے بل پہ لکھا ہوا ہے کہ 1 مہینے کے اندر آپ کو اس کو کیا کرنا ہے؟ بھرنا ہے. پانی کے بل کی مدت زیادہ ہے کہ 3 مہینے میں آپ بھر سکتے. اب آپ کا فیصلہ, آپ لائٹ بل پہلے بھریں گے کہ پانی کا بل پہلے بھریں گے؟ کون سا بل پہلے بھریں گے؟ ہر عقل مند کہے گا لائٹ بل پہلے بھریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی مدت کم ہے, اس کی مدت زیادہ ہے, اسے آرام سے بھرا جائے گا. یہ تو عقلی فیصلہ ہے نا. جس کا وقت کم ہو اسے پہلے بھر دیا جائے, جس کا وقت طولانی ہو اسے بعد میں بھی بھرا جا سکتا ہے. آپ کہیں نماز کی قضا ہے, اس کا مطلب نماز کا وقت تنگ ہے, عزاداری کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے. تو پھر ہونا یہ چاہیے نماز بر وقت, عزاداری ہر وقت. 24 گھنٹے میں آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے؟ آپ نے غور کیا ذہن کاری تو اسے محسوس کیجیے. تو یہ انسان کا عقلی فیصلہ ہے کہ جس چیز کا وقت کم ہوتا ہے اسے انسان پہلے انجام دیتا ہے, اور جس چیز کا وقت وسیع ہوتا ہے اس کے پاس وقت ہی وقت ہے. 24 گھنٹے میں کبھی آپ کو کسی نے آگے کہا کہ 9 بجے مجلس کیجیے, 8 بجے کی آپ کا دل ہے, آپ رات میں 2 بجے اٹھ کے بھی یا حسین کر رہے ہیں, کوئی روکنے والا ہے؟ صبح 4 بجے اٹھ کے بھی آپ یا حسین کر رہے ہیں, کوئی روک رہا ہے؟ اس کا مطلب عزاداری 24 گھنٹے میں آپ کبھی بھی بجا لا سکتے ہیں. لیکن ہاں نماز کے لیے وقت مقید ہے. ظہر ہے تو مغرب تک قضا ہو جائے گی, مغرب اور عشاء ہے تو نصف رات کے بعد قضا ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا وقت تنگ ہے, عزاداری کا وقت وسیع ہے. تو کیوں نہ یہ کر لیا جائے, اول وقت نماز پڑھ لی جائے, پھر عزاداری ہی عزاداری کی جائے. ایک بات تو میں ہمیشہ اپنی تفصیلوں میں کہتا ہوں, آپ مجھے بتائیے اگر میں آپ سے آگے پوچھوں کہ عزاداری کی ڈیفینیشن کیا ہے, عزاداری کی تعریف کیا ہے, آپ بتائیں. عزاداری کی تعریف اور ڈیفینیشن یہ ہے ہر وہ چیز جو کربلا والوں کی یاد دلاتے وہ عزاداری ہے نہیں. عزاداری کی تعریف یہی تو ہے بھئی. آپ مجلس میں بیٹھے کیوں؟ عزاداری ہے, کربلا والوں کا تذکرہ, کربلا والوں کیا. تو ہر وہ چیز جو امام حسین کو یاد دلا دے, جو کربلا کو یاد دلا دے, اسی کو تو عزاداری کہتے ہیں. کیا نماز سے بڑی بھی کوئی عزاداری ہے؟ کیا ایسی بھی کوئی نماز ہے جس میں حسین کا سجدہ یاد نہ آتا ہو؟ ایسی بھی کوئی نماز ہے جس میں شہزادی زینب کی نماز شب یاد نہ آتی ہو؟ ایسی بھی کوئی نماز ہے جس میں سید سجاد کے بندے ہوئے ہاتھ یاد نہ آتے ہو؟ عزیزان گرامی, اگر عزاداری حسین کی یاد کا نام ہے تو نماز بہترین عزاداری ہے. مصلی پہ آ کر بڑی عزاداری برپا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عزیزان گرامی, یہ مغالطہ ہے کہ آپ لا کے نماز افضل یا عزاداری افضل, امام حسین افضل یا عزاداری افضل. نماز کی قضا ہے, عزاداری کی قضا نہیں. قضا کر ہی کیوں رہے ہیں آپ, کیا کو قضا کرنی پڑے؟ آپ غور کریں جائیں گے. تو اصل مسئلہ یہاں اچھا ہوتا کیا ہے, انسان کے پاس چوائس کب آتی ہے, انتخاب کب آتا ہے؟ جب انسان 2 چیزوں میں سے ایک کو لینا چاہے.
تو کیا کرتا ہے؟ ایک کو برا کرتا ہے، جس کو لینا ہے اس کو اچھا. آپ دکان پہ گئے، آپ کو 2 پین خریدنے ہیں، ایک پہ آپ کا دل ہے، دوسرے کو آپ کو خریدنا نہیں ہے. جس پہ دل ہے آپ اس کی تعریفیں کیے جا رہے ہیں، اور جس پہ دل نہیں ہے اس کو برا بنائے جا رہے ہیں. یہی تو ہوتا ہے. آپ آگے کام کر ہی کیوں رہے؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو آزاداری لینا ہے، نماز دینا ہے. آپ کو آزاداری بھی لینا ہے، نماز بھی لینا ہے. جب انتخاب نہیں ہے تو پھر یہ سوچ کس لیے کہ یہ افضل یا وہ افضل؟ یہ افضل و مفضول کی باتیں وہاں ہوتی ہے جب ایک کو لینا ہو دوسرے کو چھوڑ دینا ہو. جب دونوں کو لینا ہو وہ افضل و مفضول کے مسائل نہیں آتے، اس لیے کہ اپنانا دونوں کو ہے. اچھا یہ ہو کیوں رہا؟ یہ ہو اس لیے رہا ہے کہ ابھی تک حقیقی معنوں میں ہمیں نماز کا مزہ ہی پتہ نہیں چلا. اگر حقیقی معنوں میں نماز کی اہمیت سمجھ میں آ جاتی، نماز کا مزہ مل جاتا، تو ہمارا دل مصلی سے اٹھنے کے لیے کہتا ہی نہیں. البتہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسلام نے کہا 24 گھنٹے مصلی بیٹھی، نہیں. اسلام نے تو کہا جا کے بچوں کے لیے غذا فراہم کیجیے، وہ بھی عبادت ہے. جاب پہ جائیے، مر جائیے تو شہید کا رتبہ ہے کہ بچوں کے لیے نان و نفقہ لینے کے لیے گئے تھے، ہے نہیں. لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہمیں نماز کا لطف آ جاتا، نماز کا مزہ آ جاتا، تو ہم مصلی سے نہ ہلتے، ہم مصلی نہ چھوڑتے. لیکن ہوا کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں نماز کا اصل مزہ ہی نہیں معلوم، نماز کا ہمیں اصل لطف ہی نہیں پتا. جس دن نماز کا مزہ پتا چل جائے گا، میں نے کہا ہم مصلی سے ہلیں گے نہیں، ہمارا دل نہیں کرے گا کہ ہم مصلی چھوڑیں. ایسا ہوا ہی نہیں ہوا ہے تاریخ میں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کیا مطلب؟ راتوں کو ذرا کم عبادت کیا کیجیے. اللہ کہہ رہا ہے کس سے؟ اپنے رسول سے. کیوں کہہ رہا ہے؟ رسول اس نماز کا مزہ جانتے تھے، اس عبادت کا لطف جانتے تھے، لہذا پوری رات مصلی پہ کھڑے رہتے تھے، اتنی عبادتیں کرتے تھے کہ اللہ کو کہنا پڑا یا رسول اللہ ذرا کچھ کم کر دیجئے، کچھ تھوڑی عبادتیں انجام دیجئے. کیوں؟ لطف پتا ہے نہیں. آپ دیکھیں تاریخ مقدس اردبیلی، مقدس ہے نہ صرف نام کے مقدس. ہمارے پاس مقدس کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو صرف مسجد میں بیٹھا ہو، جو صرف نمازیں پڑھ رہا ہو، اس کے گھر میں کسی پہ ظلم ہو، اس کے ساتھ کوئی مثلاً جو ہے وہ مشکل ہو، اپنے کام سے کام کر، ہم سمجھتے ہیں مقدس ہے. جبکہ شریعت نے ایسے لوگوں کو بھی قبول نہیں کیا کہ ظلم ہو رہا ہے خاموش بیٹھے سہ رہے. کس اسلام نے اجازت دی کہ ظلم ہو رہا ہے صحیح ہے اور پھر آپ مقدس بھی ہے نہیں. کتنے لوگ ایسے تھے زمانے امام علی میں کہ جب کہا گیا چلو صفین میں تو کیا کہنے لگے؟ ایک طرف دیکھتے ہیں حاکم شام، ایک طرف امیر کائنات، کہیں نہ کہیں دونوں اللہ کے رسول کی خدمت میں رہے. نتیجہ ہمیں نہیں پتا، یہاں جائے یا وہاں جائے، اور ہم کیا مقدس ہے، نماز ہماری نہیں چھوٹی. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ آپ کو پتہ ہی نہیں، تو آپ مقدس کیسے ہو گئے؟ کہ اللہ کا رسول کی حدیث نہیں سنی؟ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. اس کے بعد بھی گنجائش ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. لیکن زمانے نے ان لوگوں کو مقدس کہا، بیٹھے ہوئے نہ ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے. خیر، مقدس اردبیلی جن کا تذکرہ میں آپ کی خدمت میں کرنے جا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے آپ کے تصورات کے مطابق مقدس ہے، نہیں. بڑے بڑے مراجع، بڑے بڑے مجتہدین نے آپ کو مقدس اردبیلی کے خطاب سے نوازا. تاریخ دیکھیں، تاریخ کہتی ہے رات کے سناٹے میں، نجف میں رہا کرتے تھے، رات کے سناٹے میں نماز شب کے لیے بیدار ہوتے. اس زمانے میں پائپ لائن وغیرہ نہیں تھی، پانی سپلائی سسٹم اس طریقے کا نہیں تھا. کنویں پر گئے اور کنویں پر جانے کے بعد ڈول ڈالا کہ پانی نکال کر وضو کریں اور نماز بجا لائے. تاریخ کے جملے جیسے ڈول بھر کے پانی کا اوپر کھینچا ہے تو ڈول میں پانی کے بجائے ہیرے جواہرات. مقدس اردبیلی ہے. ہم اور آپ ہوتے تو بس اس سے بڑی نماز کیا تھی کہ ہیرے جواہرات مل گئے. یہ تو ہوتا ہے کہ آپ کیا نہیں کرتے، ہم پیسوں کے لیے نمازیں نہیں چھوڑتے، ہم پیسوں کے لیے تاخیر نہیں کرتے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. خیر، ہیرے جواہرات، ڈول اٹھایا، واپس کنویں کے اندر، دوبارہ پھینکا،
تاریخ ہے، ایک نہیں کئی کتابوں میں معتبر علماء نے لکھا، دوبارہ پانی کا ڈول کھینچا پھر ہیرے جواہرات، پھر واپس ڈول کر دیا، تیسری بار ڈالا پھر ہیرے جواہرات۔ اب جب ہیرے جواہرات نکلے تو ہیرے جواہرات کو سائڈ میں رکھا، بارگاہ خداوند نے ہاتھوں کو اٹھایا، اے پروردگارا مجھے ہیرے جواہرات نہیں چاہیے، اتنا پانی چاہیے کہ خلوص کے ساتھ تیری بارگاہ میں 2 رکعت نماز بجا لا سکوں، یہ میری 2 رکعت نماز ان ہیرے جواہرات سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اب جو ڈول پھینکا ہے اب ہیرے جواہرات نہیں آئے بلکہ پانی آیا ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ تو ایسی شخصیت ہے مقدس اردبیلی۔ ہم تو سوچتے ہیں، آپ دیکھیں میں کن باتوں پیش کروں، ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ زمانہ ایک شخص آیا کہ مولا میں فلاں سفر تجارت پہ جا رہا ہوں، آپ دیکھیں ہماری فکریں دیکھیں، ہمارا انداز دیکھیں اور ائمہ کی تعلیمات دیکھیں کہ میں سفر حج پہ جا رہا ہوں، آپ دیکھ لیجئے استخارہ میرا جانا بہتر ہے کہ نہیں۔ امام نے استخارہ دیکھا، آپ دیکھیں ہم اپنی نمازوں کو کن چیزوں سے ملاتے ہیں کمپیئر کرتے ہیں۔ امام نے استخارہ دیکھا کہ استخارہ منع آ رہا ہے، سفر پہ مت جاؤ۔ ہوتا ہے آج بھی لوگ استخارہ دکھا تو لیتے ہیں لیکن منع آنے کے بعد دل مانتا بھی نہیں۔ خیر منع آنے کے بعد بھی انہوں نے سامان سفر باندھا اور تجارت پر چلے۔ اچھا اتفاق تجارت پر گئے، بزنس کے لیے گئے تو ایسا نہیں کہ ان کو نقصان ہو بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہوا، اور ایسا فائدہ کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ایسا فائدہ لیتے خاموش ہو جاتے، خاموش نہیں ہوئے، فائدہ ادھر جب واپس پلٹے سامان رکھا سب جگہ پہ ٹھکانے سے لگایا، امام کی خدمت میں آیا تو مولا میں جب جا رہا تھا سفر تجارت پر تو میں نے آپ سے استخارہ دکھایا تھا، ہاں میرا استخارہ منع آیا تھا، ہاں منع آیا تھا کہ ابن رسول اللہ، اس کے بعد بھی میں گیا تجارت کے لیے، اب گیا تو میرا نقصان ہی نہیں، اتنا فائدہ ہوا، اتنا فائدہ ہوا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا فائدہ نہیں ہوا تھا۔ پتہ ہے امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا بتاؤ جب تم یہاں سے فلاں مقام پہ پہنچے تھے، رات کو لیٹ نائٹ آدھی رات کے بعد وہاں پہنچے تھے، جب سو گئے تو صبح اٹھ کے نماز پڑھی تھی؟ کہا نہیں مولا وہ تو قضا ہو گئی۔ مولا نے کہا تم نے یہ دیکھا کہ پایا کیا، یہ نہیں دیکھا کہ کھویا کیا۔ ایک صبح کی نماز قضا ہونے کا نتیجہ آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ مال کما کے آ رہا ہے، سب کچھ اتنی کبھی اس کی تجارت نہیں ہوئی لیکن امام کرے وہ 2 رکعت نماز جو تم نے قضا کر دی، یہ اس مال سے کئی زیادہ بہتر تھی جو زندگی میں تمہیں پہلی بار اتنا ملا۔ ہم نے کبھی نماز کس عنوان سے دیکھا، کبھی اس طریقے سے سوچا؟ میں نے کہا ہم لا کے نماز سے ٹکراتے اس لیے کہ ہمیں کبھی نماز کا لطف نہیں لیا، نماز کا ہمیں مزہ نہیں پتا۔ جس دن نماز کا پتہ چل جائے گا ہم مصلی نہیں چھوڑیں گے۔ یہی مقدس اردبیلی۔ کس کس بات کو پیش کروں؟ تاریخ کہتی ہے کہ بعد مقدس اردبیلی نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا۔ اللہ کے رسول کو دیکھا، صرف اللہ کے رسول نہیں، ساتھ میں جناب موسیٰ بھی والا نبی علیہ السلام وہ بھی موجود ہے۔ ہوا کیا؟ خوابی میں اللہ کے رسول سے جناب موسیٰ کہتے ہیں یا نبی اللہ یا سردار انبیاء، آپ کی ایک حدیث ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے جیسے ہے۔ جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں، کوئی عام نبی نہیں، موسیٰ کلیم اللہ کہہ رہے ہیں اے نبی خدا، اے ہمارے سید و سردار، آپ کی ایک حدیث ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہے۔ یہ تو بتائیے ان علماء میں سے کوئی ایک مثال، علماء میں سے کوئی ایک تو بتائیے کہ جو بنی اسرائیل کے نبی کے جیسا ہو۔ خواب میں
اللہ کے رسول نے جناب مقدس اردبیلی کی طرف اشارہ کیا کہ یہی وہ شخصیت ہے کہ ان جیسے اور کہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء کے جیسے ہے. اب ہونا کیا تھا؟ جناب موسیٰ میں بھی تو نبی خدا سے جستجو ہوئی کہ سردار انبیاء کہہ رہا ہے کہ اس قسم کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے جیسے. جناب موسیٰ جناب مقدس اردبیلی کی خدمت میں آئے، آگے کہتے ہیں کہ ہمارے سردار کا یہ بیان ہے کہ آپ ان کی امت کے جو آپ علماء ہیں یہ ہمارے انبیاءوں کے جیسے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ جناب موسیٰ. جناب موسیٰ. تو جناب مقدس اردبیلی کہتے ہیں میرا نام احمد بن محمد، اردبیل میں پیدا ہوا، نجف اشرف میں تعلیم حاصل کی، کربلا مولا میں کچھ دن رہا، صبح میں یہ کرتا ہوں، شام میں یہ مشغولیت ہے، ادھر جاتا ہوں، ادھر درس حاصل کرتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں. ایک لمبی تفصیل مقدس اردبیلی نے بیان کر دی. جناب موسیٰ نے کہا مقدس اردبیلی ہم نے تم سے تمہارا صرف نام پوچھا تھا، اتنی بڑی تفصیل کیوں بتا دی؟ ایک واقعہ سورہ مبارک ہے تام جناب موسیٰ کا ہے. جب جناب موسیٰ کی شادی قرآن کہہ رہا ہے جناب شعیب کی بیٹی سے ہوئی، زوجہ کو لے کے چلے، چلتے چلتے درمیان میں شام ہو گئی. بیوی نے کہا ذرا روشنی کا انتظام تو کرو، ہے نہیں؟ ایسے بیوی کام کا تو فرمائشیں کرتی رہتی ہے بیچاری، نبیوں سے بھی کرتی تھی. کہا ذرا روشنی کا انتظام کرو. ایک مقام پہ اپنی بیوی کو ٹھہرایا تو جناب شعیب کی بیٹی تھی اور دور ایک چنگاری دکھائی دے رہی تھی، اس کی طرف چل پڑے. سورہ مبارکہ تہانی پورا وادی مقدس کے عنوان سے کئی آیتیں اس میں. جناب موسیٰ چلے اس وادی مقدس تک پہنچے. ابھی پہنچے ہی تھے کہ پروردگار، خود سورہ تہانی تذکرہ کیا، پروردگار عالم نے جناب موسیٰ سے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ مقدس طاعت تک پہنچ گئے جناب موسیٰ اس آگ کو لینے کے لیے، چنگاری کو لینے کے لیے ہے. تو خدا نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ جناب موسیٰ عصا لے کے چلا کرتے تھے، بہت مشہور ہے، جو فرعون کے دربار میں جسے اژدھا بنا دیا تھا. جناب موسیٰ نے کیا کہا تھا پتہ ہے؟ ہیا عصایا اتوکہ علیہا واہش بہا غنمی ومعارب اخری، میرے ہاتھ میں عصا ہے، میں اس پہ سہارا لیتا ہوں، میں اسے بکریوں کو چلاتا ہوں، میں اسے اپنے دوسرے کام کرتا ہوں. جناب موسیٰ نے طویل جواب دیا تھا، ہے نہیں؟ اب مقدس اردبیلی سے جناب موسیٰ پوچھ رہے ہیں اے مقدس اردبیلی تمہارا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام احمد بن محمد، اردبیل میں پیدا ہوا، نجف میں پڑھائی کی، کربلا میں رہا، صبح اٹھتا ہوں تو یہ کرتا ہوں، شام ہوتی ہے تو یہ کرتا ہوں، فلاں جگہ درس لیتا ہوں، فلاں جگہ تعلیم دیتا ہوں. ایک مرتبہ مقدس اردبیلی سے پوچھتے ہیں میں نے تو صرف تمہارا نام ہی پوچھا تھا، اتنی بڑی تفصیل تم نے بتا کیوں دی؟ تو جناب مقدس اردبیلی نبی خدا جناب موسیٰ سے کہتے ہیں یا نبی خدا اللہ نے اتنا ہی تو پوچھا تھا آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تاریخ ہے جان گیا کہہ رہے تھے ہے عصایا، میرے ہاتھ میں عصا ہے، ڈنڈا ہے، لیکن آپ نے تو کہا ہے عصایا اتوکل علیہا واہش بہا غنمی ومعارب اخری، یہ عصا ہے، میں اس پہ سہارا کرتا ہوں، اس سے بکریوں کو چلاتا ہوں، اس سے دوسرے کام انجام دیتا ہوں. اتنا بڑا جواب دینے کی ضرورت کیا تھی؟ تو جناب موسیٰ بول پڑے یہ پہلا موقع مجھے ملا تھا کہ میں ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے خدا سے گفتگو کرنے کا موقع تھا، لہٰذا میں نے چاہا کہ بات ذرا طولانی ہو جائے، جتنی بات طولانی ہوگی اتنا مرتبہ بڑھ جائے گا، اتنی فضیلت بڑھ جائے گی. مقدس اردبیلی کہتی ہے یا نبی خدا یہ بھی تو دیکھیے مجھے بھی پہلا موقع نصیب ہوا کہ نبی خدا سے الکلام ہو گیا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں گفتگو ذرا طولانی ہو کہ فضیلتیں اور بڑھ جائے. نعرہ حیدری، نعرہ فاطمی،
مقدس ارض میں نہیں کہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ یہ چاہ رہے تھے کہ خدا سے بغیر وسیلے کے گفتگو ہو رہی ہے، گفتگو ذرا طولانی ہو جائے، ویسے میں بھی تو یہی چاہ رہا ہوں کہ نبی خدا سے پہلی مرتبہ بغیر وسیلے کے بات کر رہا ہوں، گفتگو ذرا کچھ طولانی ہو جائے تاکہ فضیلتیں استباس سے نہیں ہٹے گا واقعات کے چکر میں۔ یہ باتیں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نماز کا مزہ کیا ہے آپ کو پتا چلے۔ 2 تذکرے پیش کر چکا، تیسرا تذکرہ نماز کا مزہ دیکھیے کیا کہہ رہے جناب موسیٰ، خدا سے بات کر رہا تھا، لہذا دل کر رہا تھا کہ جتنی طولانی ہو اتنی فضیلتیں بڑھے، اتنا مقام بڑھ جائے۔ یہ تو بات تھی۔ ہوتا بھی کیا ہے جانے گرامی، آج اگر کوئی اپنے بستی کے MLA سے جا کے ملاقات کر لے، کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر سے جا کے ملاقات کر لے، قدم زمین پہ نہیں ٹھہرتے ہیں، فوٹو بھی کھنچوائے جاتے ہیں، سیلفیاں بھی لی جاتی ہے نہیں، اور اچھا برا پھر کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ بعض لوگ تو عورتوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ہاتھ ملا کر ان کی فوٹو لاتے بھی ہیں بڑی پارٹی سے اور لا کے دکھاتے بھی ہیں۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ صرف ثواب جاریہ ہوتا ہے، گناہ بھی گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے نہیں۔ آپ نے کسی نامحرم سے مصافحہ کیا اور اس کو اپنے فوٹو میں پکچر میں لے آئے، اب جتنی بار آپ دکھا رہے ہیں آپ گنہگار ہیں۔ ایسا نہیں ہے کسی ثواب جا کے مسجد بنا دی، جب تک مسجد چل رہی ہے ثواب ہی ثواب ہے، گناہ بھی تو گناہ جاریہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص من سنّا سنتن حسنہ فلہ اجر، اگر کوئی چیز ایک اچھی چیز کی بنیاد ڈالے، جب تک اچھی چیز ہے اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا۔ وہ من سنّا سنتن سیئہ فلہ اجر، اور اگر کوئی کسی بری چیز کی بنیاد ڈالے، جب تک بری چیز ہے تب تک اس کو عذاب ملتا رہے گا۔ اللہ کے رسول کی واضح حدیث ہے، میں دونوں کی ایک مثال دیتا ہوں، ہے نہیں؟ آپ بتائیے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے دامن میں کتنا ثواب ہوگا، ہے نہیں؟ ابھی آپ نے 40 منایا، امام حسین کے روضے کے پہلے ظاہر، جو اچھی چیز کی بنیاد ڈال دے، جب تک وہ چیز باقی ہے تب تک ثواب باقی ہے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری پہلے ظاہر ہے جنہوں نے روضہ امام حسین کی زیارت کی بنیاد ڈال دی، ملینوں ظاہر کربلا جاتے ہیں، سب کو ثواب تو ملتا ہی ملتا ہے، کہیں نہ کہیں جابر ابن عبداللہ انصاری کو بھی جو اچھی چیز کی بنیاد ڈالے گا اس کو جب تک وہ چیز باقی ہے تب تک اس کو ثواب ملے گا۔ جیسے جناب جابر بن عبداللہ انصاری زیارت امام حسین کی بنیاد ڈالی، آج تک ثواب ان کے کھاتے میں۔ دوسرے جملے کی بھی ایک مثال سن لیجیے جو بالکل کرنٹ ہو، من سنّا سنتن سیئہ، جو کسی بری چیز کا رواج ڈالے، جب تک بری چیز باقی ہے، اس میں برائی باقی ہے، تب تک اس کا عذاب، اس کے لیے کتابوں میں نہیں جناب جابر بن عبداللہ انصاری ایسی مثالیں نہیں، میں کرنٹ مثال دیتا ہوں۔ میں نے واٹس ایپ پر ایک گروپ بنایا ہے نہیں، اب میرے اس گروپ میں کبھی مرجعوں کو برا بولا جاتا ہے، تو کبھی مجتہدین کو گالی دی جاتی ہے، تو کبھی کسی مومن کی عزت پامال کی جاتی ہے، تو کبھی کسی مومن پر تہمت لگائی جاتی ہے، تو کبھی کسی کی عزت کو نیلام کیا جاتا ہے، تو کبھی کسی پر جانے گرامی بری بری تہمتیں لگائی جاتی ہے۔ یقین مانیے جو لگا رہا ہے نہیں، میں ہمیشہ اپنی مجلسوں میں تکرار کرتا ہوں اور کروں، یاد رکھیے وہ لوگ، وہ جوان جو سمجھتے ہیں کہ مجتہد کو برا بولتے ہیں، مرجع کو برا بولتے ہیں، ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھیے، 12 تکرار کرتا ہوں، کوئی انسان اگر سورج پر تھوکے تو سورج کا کچھ نہیں جاتا، تھوک اس کے منہ پہ آتی ہے۔ اور کر جانے گرامی یقین مانیے نعمتوں کی قدر کرنا جانیے، ورنہ نعمتیں سلب ہو جائے گی تو افسوس ہوگا۔ خدا کا شکر کیجئے، خدا نے آپ کو ایسے علماء دیے جیسے غیروں کو امام بھی نہیں ملے۔
اور جانے گرامی یہ واضح ہوا ہے تو آپ نے گروپ بنایا جس میں برا بولا جا رہا ہے. میں نے کہا مومن مجتہد مرجع عالم فاضل کسی کو باقی نہیں رکھا گیا. نتیجہ کیا ہے؟ جو برا بول رہا ہے وہ تو گنہگار ہے کہ تہمت لگا رہا ہے نہیں. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں کہتا ہے یاد رکھیے کسی پر بھی تہمت لگانے سے پہلے کسی پر بہتان لگانے سے پہلے کسی کو برا بولنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھیے کہ وہ اللہ کی ذات ہے. اگر ہدایت کرنے پر آ جائے تو ایک لمحہ بھی نہیں لگتا. آپ مجھے برا بول رہے ہیں ممکن ہے اگلے مرحلے میں ہو سکتا ہے میں آپ کے برا بولنے کے مطابق غلط ہوں ہو سکتا ہے اگلے لمحے میں خدا مجھے ہدایت دے دے. میری تو ہدایت ہو گئی آپ کا کیا بنا؟ اور کیا میرا موضوع نہیں ہے ورنہ پیش کرتا کہ ہدایت کے لیے تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بہت ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں آیت اللہ بروجردی جن کا اگر آپ قم میں گئے ہوں گے جن کا جانے گرامی قبر مطہر بھی حرم معصومہ قم سلام اللہ علیہ میں اور جو مسجد اعظم ہے وہ آپ ہی کی بنائیں. آیت اللہ بروجردی کے فلسفے کے جو استاد ہیں قاضی جہانگیر خان نام بھی آپ دیکھیے کبھی آپ نے ایسا نام بھی نہیں سنا ہو. ان کے لیے ملتا ہے کہ یہ پیشہ وارانہ پروفیشنل گٹار بجاتے تھے. مجتہد بعد میں بنے استاد بعد میں بنے پہلے ان کا کام کیا تھا؟ پروفیشنل گٹار بجاتے تھے. یعنی خاندانی فیملی بزنس ہوتے ہیں بعض لوگوں کے پروفیشنل گٹار بجاتے تھے. ہوا کیا ایک بار گٹار بجا رہے تھے کسی پروگرام میں گٹار کا تار ٹوٹ گیا. گٹار کا تار ٹوٹا تو کیا ہوا دوڑے دوڑے میکینک کے پاس آئے. آنے کے بعد کہا کہ میرے گٹار کا تار ٹوٹ گیا اسے دیکھو اسی پہ میری روزی روٹی ہے اسی سے میں اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا ہوں. گٹار بنانے والے نے لیا تار جوڑنا شروع کیا. تار جوڑتے جوڑتے اس کی نگاہ ان کے اوپر پڑی چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا تھا اس لیے کہ گٹاری میں پیٹ چلتا تھا گھر بار چلتا تھا. ایک مرتبہ گٹار والے نے ہنس دیا. کیا ہو گیا؟ مسکرا. ان کو آ گیا غصہ کہ تمہیں ہنسی آ رہی ہے میں پریشان ہوں میرے گٹار کا تار ٹوٹ گیا نہ بنے گا تو اتنا خرچہ میں کر نہیں سکتا کہ نیا گٹار لاؤ. وہ کہتا ہنسی اس لیے نہیں آ رہی کہ آپ کے گٹار کا تار ٹوٹ گیا. ہنسی اس لیے آ رہی ہے سوچتا ہوں کہ آپ کے گٹار کا تار ٹوٹ گیا ہے آپ اتنے پریشان ہیں آپ کے دل کے تار خدا سے کب سے ٹوٹے ہوئے ہیں. ابھی آپ نے سوچا تاریخ کے جملے اب حوالہ لے لیجئے گا. تاریخ کہتی ہے گٹار چھوڑا ایک جملے پر. کس کے جملے پر؟ گٹار بنانے والے کے جملے پر. جا کے روتے رہے کسی نے ہاتھ پکڑا حوض نمیا کا راستہ دکھایا اتنی پڑھائے گی کہ میں کہا آیت اللہ بروجردی کے استاد قرار پائے. کرنا چاہیے کہ ہم آگے دین کو نماز کو عبادت کو امام حسین سے ٹکرائیں. اس لیے اسی نماز کے لیے تو امام حسین نے قربانی دی اسی سجدے کے لیے تو. اور امام حسین آپ کربلا کون سا میں نے کہا کون سا مرحلہ ایسا ہے کہ جو آپ مسلح پہ آیا کربلا آپ کو یاد نہ آتی. تاریخ دیکھیں آپ کو تعجب ہوگا نا امام حسین اصحاب حسینی اگر دیکھ لیں تو نماز کے لیے کافی ہے. ظہر کا وقت قریب ہے عاشور کا دن ہے. نتیجہ کیا ہے؟ ابو ثمامہ تہداوی بولا وقت نماز ہے نہیں. اب غور کر رہے ہیں تاریخ میں جنگ لکھی جس میں امیر کائنات جنگ کرتے کرتے اپنے اصحاب سے کہتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا. اچھا جنگ میں بھی ڈوبتے کو نماز ہے تو جنگ میں بھی نماز کی چھٹی نہیں ہے. اس کے طریقے البتہ ہمارے فقہ میں ہے نہیں. کچھ لوگ آگے آ جائیں کچھ لوگ کو موقع دے پھر وہ لوگ آگے جائیں. جنگ کرتے کرتے بھی نماز کی چھٹی نہیں. امیر کائنات نے کہا نماز کی آمادگی کرو جنگ کرتے کرتے اپنے اصحاب سے. ان کربلا اسی لیے تو امام حسین نے کہا تھا جیسے اصحاب مجھے ملے نہ بابا علی کو ملے نہ نانا رسول اللہ کو ملے. حالت کیا ہے؟ ابو ثمامہ تہداوی آ کے کہہ رہے ہیں مولا وقت نماز. اس کا مطلب یہ کہ امام حسین نہیں جانتے تھے نماز کا وقت ہو گیا. تاریخ کا کیا مقصد دیکھیے جب ابو ثمامہ تہداوی نے آ کر کہا کچھ دیر امام سر کو جھکائے کھڑے رہے. اس لیے کہ امام تو امام ہے جو سیکنڈوں کے سیکنڈوں کو جانتا ہو. علماء نے لکھا کہ امام اتنی دیر تک جھکا کے کھڑے رہے جتنی دیر اذان کے وقت میں
باقی تھی، اور جیسے نماز کا وقت داخل ہوا سر کو اٹھایا، اٹھا کے کہتے ہیں جعلک اللہ من المصلین والذاکرین، اے ابو تمامہ زیداوی آپ نے ایسے وقت میں نماز کو یاد کیا، اللہ تمہارا شمار نماز گزاروں میں اور ذکر کرنے والوں میں کرے۔ اور کیا جاتے کہ امام حسین بھی جانتے تھے وقت نماز، لیکن کہتے ہیں کہ شوق نماز اتنا تھا اصحاب حسینی میں کہ ابو تمامہ زیداوی وقت سے کچھ سیکنڈ پہلے آ گئے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ امام حسین کو پتہ نہیں چلا، صحابی کو پتہ نہیں، شوق نماز اتنا تھا کہ وقت سے کچھ لمحہ پہلے آ گئے تھے۔ جب تک وقت نہیں ہوا امام سر جھکائے کھڑے رہے، اور جیسے وقت ہوا سر اٹھا کر جعلک اللہ من المصلین والذاکرین، اے ابو ثمامہ اللہ تمہارا شمار نماز گزاروں میں کرے، ذکر کرنے والوں میں کرے۔ آپ بتائیے گا نگرانی اس سے بڑی آزاداری کیا ہوگا، اس سے بڑا نماز کا تحفظ کیا ہوگا؟ ہے نہیں؟ خود امام حسین پڑھ کے بتا رہے کسی نماز کے لیے قربانی دے رہا ہوں۔ تاریخ میں لکھا بھی امام حسین نے تیروں کے بارش میں ظہر کی نماز پڑھی، بعض اصحاب اسی حملے میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، اصحاب کی شہادت، انصار کی قربانیاں۔ تاریخ نے لکھا کہ وہ نوبت بھی آئی، وہ باری بھی آئی کہ بنی ہاشم کے جوان جانا شروع ہوئے، ایک ایک جاتا تھا اپنی اپنی قربانی کو پیش کرتا تھا۔ میں نے کل آپ کی خدمت پیش کیا کہ آخری مرحلے میں جب امام حسین نے آواز استغاثہ بلند کی تھی، ششماہ نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ تاریخ کہتی ہے جب ششماہ کی شہادت کے بعد امام حسین اپنے ششماہ کو پشت خیمہ پر دفنا چکے، درے خیمہ پر آئے، آنے کے بعد کہتے یا زینب یا رقیہ علیکن منی سلام، اے بہن زینب میرا سلام آخر، اے میری بہن ام کلثوم میرا سلام آخر، اے بیٹی رقیہ تم پر بھی میرا سلام آخر، اے رباب و لیلا تم پر بھی میرا سلام آخر۔ مختل کہتا ہے امام حسین آخری رخصت کو خیمے میں گئے، امام عزیزان گرامی کس طریقے سے امام حسین نے اپنے بہنوں کو خدا حافظ کہا، کس طریقے سے اپنی بیویوں کو الوداع کہا، کس طریقے سے کربلا کی خواتین کو منایا ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے جب حسین آخری رخصت کو خیمے میں گئے، میں دیکھ رہا تھا بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گر جاتا تھا، اٹھتا تھا گر جاتا تھا۔ دل تو کہتا ہے حسین نکلنا چاہتے تھے، کبھی زینب آگے بڑھ کے روکتی تھی، کبھی جناب ام کلثوم پکڑ لیتی تھی، کبھی جناب رباب آگے بڑھتی تھی، کبھی شہزادی لیلا آگے بڑھ کے کہتی تھی حسین کس کے سہارے چھوڑا جائے۔ یہ معلوم اس طریقے سے امام حسین نے بہنوں کو، بیویوں کو، خواتین کو الوداع کہا، خیمے سے باہر آئے۔ مختل کہتا ہے کہ اپنے راہوار پر سوار ہو گئے، ابھی راہوار پر سوار ہی ہوئے تھے لیکن مرتبہ چاہتے ہی ہے کہ اپنے راہوار کو آگے بڑھائے، راہوار ہے سلجھنا ہے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن مرتبہ امام حسین نے اپنے لب مبارک کو راہوار کے کانوں کے قریب کیا، کہتے ہیں سلجھنا میں جانتا ہوں تو صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہے، حسین تجھ سے وعدہ کرتا ہے یہ آخری زحمت ہے، وہ بھی حسین پوری نہ دیں گے، سوار ہو کر تو جائیں گے لیکن واپس سوار ہو کر نہیں آئیں گے۔ جیسے جملے حسین کے با وفا دلجنا نے سنا، زاروں قطار آنسو بہانا شروع کیا، اپنے سر کو اپنے پیروں کی طرف جھکایا۔ امام حسین نے کیا دیکھا؟ 4 سالہ سکینہ ہے، گھوڑے کے ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے، حسین پشتے پر سے آئے، سکینہ کو آغوش میں لیا، وہ سکینہ جو کہہ رہی تھی اے بابا کے زلجنا بابا کو مقتل میں نہ لے جاؤ، جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا۔ مجھے نہیں پتا امام حسین نے کس طریقے سے اپنی 4 سالہ سکینہ کو تسلی دی۔ مختل تو کہتا ہے گود میں کیا بٹھایا، وہ بچی جو
جو رات بھر کی جاگی ہوئی تھی، عبادتیں قریب کی ہوئی تھی، باپ کی رخصت کے وقت باپ نے گودی میں کیا لیا؟ بچی کو آگ لگ گئی. وہ بچی جو ابھی تک حسین کو جانے نہیں دیتی تھی، جیسے ہی آگ کھلی کہا جاؤ بابا خدا حافظ. کہا سکینہ ابھی تو تم روک رہے تھے، اب کہہ رہے جاؤ خدا حافظ. اے بابا ذرا لمحے کے لیے آگ لگی تھی، میں نے اپنی دادی فاطمہ کو دیکھا جو آواز دے بیٹی سکینہ تیرے بابا کو نہ روکنا. اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. مقتل کہتا ہے امام حسین نے سکینہ کو الوداع کیا، دوبارہ اپنے راہوار پہ سوار ہو گئے. ایک مرتبہ مقتل کا رخ کیا، رخ کر کے کہتے ہیں این این مسلم ابن اوسجا، این این حبیب ابن بلال، این این قاسم، این این علی اکبر. اس کے بعد مقتل کہتا ہے امام حسین نے زین پر زور دیا، فرات کا رخ کیا، رخ کر کے کہتے ہیں این این آخی ابا. اے حبیب ابن مظاہر کہاں چلے گئے؟ مسلم ابن اوسجا آپ کہاں رہ گئے؟ اے بیٹا اکبر، اے بھائی عباس، سن سب کے سب کہاں رہ گئے؟ اس کے بعد امام حسین کہتے ہیں این ابطال الصفا وین فرقان الحجا مالی انادیکم فلا تجیبونی وعدوکم فلا تسمعونی. اے میرے شیرو، اے میرے بلیرو، میں تمہیں پکار رہا ہوں، جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں تمہیں آواز دے رہا ہوں، میری آواز کیوں نہیں سنتے؟ اتنا سنتا تھا لاش آئے شودا بولے تمہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ. موت نے مجبور کر دیا، واللہ پلیز نصرت سے ایک لمحے کے لیے باز نہ آتے. حسین چلے، جنگ کی عاطف غیبی کی آواز یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا. نیام میں کیا رکھنا تھا؟ بھاگی ہوئی فوجیں پلٹ آئی. کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا. جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ چولیوں میں پتھر لے کر اب عبداللہ حسین میں برسا تیروں پہ تیر کھا چکے. بس حسین بس اللہ اللہ. تاریخ نے لکھا اب وہ مرحلہ ہے کہ پشتے فرس پہ حسین سمجھ نہ سکے. تاریخ کے جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں. دو جملوں کی اجازت دیجیے. جلوسوں میں دیکھا ہے نا، جب کبھی علم مبارک لڑکھڑا جائے ازادار بڑھتے ہیں کہ سہارا دے کے علم کو سنبھالے. لیکن تو کہتا ہے کہ چلو کربلا چلے. حسین پشتے فرس پہ سمجھ نہیں رہا. کبھی دائیں جاتے تھے، کبھی بائیں آتے تھے. ذوالجلال نے اس مرحلے کو دیکھا، گھٹنوں کو زمین پہ رکھا. حسین ماں کے کربلا میں آئے، دکھیاری ماں کی آواز میرے لال. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون. إلهي بأقدارها وأبيها وبالها وبنيها وسر المستضعفيها. پروردگار ہمارے آنسو کو مال شہزادی میں جگہ عنایت فرما. ہمارے آنسو کو تسکین شہزادی کا ذریعہ قرار دے. قلب ناظرین امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. امام کی دعاؤں میں ہمیں شامل حال فرما. صحبت امام میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق کرامت فرما. معبود کے واسطہ محمد و آل محمد کا سامعین جلسہ بانیان جلسہ کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرما. تمام مشکلات کو برطرف فرما. معبود کے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں کے مومنین بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. رات میں ہم سے فرش ادا پر آنسو کے بعد دعاؤں کی گزارش کے پروردگارہ ان کی تمام دلی دعاؤں کو مستجاب فرما. معبود کے واسطہ محمد و آل محمد کا مومنین میں جو مومنین بے روزگار میں برسر روزگار فرما. جو برسر روزگار ان کی روزگاری میں ترقی عنایت فرما. جو مومنین بے اولاد انہیں اولاد عنایت فرما. صاحب اولاد ان کی اولادوں کو صالح بنا دے. جو مومنین صاحب
صاحبان دختر ان کو اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش فرما معبود جو مومنین مخلوق ان کے قرضوں کو خزانے غیب سے ادا فرما معبود واسطہ محمد وال محمد کا زندگی میں زیارت امام حسین علیہ السلام اور آخرت میں شفاعت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما دعا ہے میرے معبود